اسلام نے بیان کیا، کیونکہ ایک طبقہ فکر یہ بھی ہے جو کلی طور پر جنات کا انکار کرتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بہت زیادہ غلو کا شکار ہے اور جنات کے بارے میں ایسے عقائد اور ایسے نظریات رکھتے ہیں اور لوگوں میں ان کو پھیلاتے ہیں کہ جن سے یہ لگتا ہے کہ شاید جنات پتہ نہیں کتنی بڑی طاقت کے حامل ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر بعض لوگ ان کے ساتھ تعاون کا دعویٰ کر کے لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، ان کا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، اور نہ جانے کس کس طرح کی خرافات جو ہیں وہ معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس لیے آج اس مختصر گفتگو میں ہم انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ آخر اسلام نے اس بارے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ جو مقصد انسان کی تخلیق کا ہے وہی مقصد اللہ رب العزت کی جنات کی تخلیق کا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی تابعداری اور فرما برداری کر کے دکھائیں، اور جنات کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی تابعداری اور فرما برداری کر کے دکھائیں۔ گویا کہ نیکی اور بدی اپنے اختیار سے کرنا، یہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو ہی مخلوق ایسی ہیں جن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نیکی کا راستہ اختیار کر لیں یا اپنی مرضی سے برائی کا راستہ اختیار کر لیں، جن کو ہم ثقلین کہتے ہیں، وہ ہیں انسان اور دوسری مخلوق جو ہے وہ ہے جنات، جن کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے نیکی یا برائی کا راستہ وہ چن سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بہت سے امتیازی مقامات سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے، وہاں آپ کو ایک امتیازی حیثیت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے جنوں اور انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ یعنی دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد، آپ کی نبوت کا اعلان ہو جانے کے بعد، یہی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہی ہے جو انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے۔ جنات کی نجات کا دار و مدار بھی اب اسی پر ہے کہ وہ دین اسلام کو اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں نبی بنا کر بھیجے جانے سے قبل، یا یوں کہہ لے کہ قرآن کے نزول سے قبل، جنات جو ہیں یہ آسمانوں کے اوپر چلے جایا کرتے تھے، فرشتوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے، اور ان کو کوئی ایسی خاص رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ایسی روک نہیں تھی کہ تم نے اوپر نہیں آنا، یا کوئی ایسا لمٹ نہیں تھی کہ اس سے اوپر نہیں آ سکتے۔ پھر اچانک یکا یک ایسے ہوا کہ جنات کا داخلہ ایک لمٹ، ایک حد تک جو ہے وہ کر دیا گیا کہ اس سے اوپر جو ہے آسمانوں پر جہاں فرشتے جو ہیں موجود ہوتے ہیں، وہاں پر جنات کا داخلہ روک دیا گیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جن اس سے اوپر جانے کی کوشش کرتا تو پھر ایک آگ کا انگارہ، ایک ستارہ جو ہے، اس سے شعلہ جو ہے اس کے پیچھے لگایا جاتا، جو اس جن کا تعاقب کرتا اور اس کو ختم کر دیتا۔ کائنات کے اندر یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ جس کو جنات کو پریشان کر دیا، سو انہوں نے اپنے وفد تیار کیے اور کہا کہ دنیا کے اندر چکر لگاؤ، مشرق اور مغرب تک پھرو اور دیکھو کہ کائنات میں ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سختی جو ہے یہ عائد کی گئی ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، یہ پوری سورہ جن جو ہے اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں یہ پورے واقعہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو پھر جنوں کی ایک جماعت گزرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ان کا گزر ہوا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے جب جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن سنا. جب قرآن سنا تو وہ وہیں پر ٹھہر گئے اور رک گئے، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ کلام ہے، یہی وہ کلام اللہ ہے کہ جس کے نزول کی وجہ سے آسمانوں پر ہمارے لیے سختیاں کر دی گئی ہیں، اور اب ہم وہاں سے کوئی بات چرا نہیں سکتے. چنانچہ وہ اسی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے. اور یہی بات انہوں نے جا کر اپنی قوم، اپنی بستی والوں کو اور اپنے سرداروں کو جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، ان کو یہ بات بیان کی کہ ہم جس کاوش میں نکلے تھے کہ ہم پر سختیاں کیوں کی گئی ہیں، تو وہ کاوش دراصل یہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کا ظہور جو ہے وہ دنیا میں ہو چکا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کلام جو ہے یہ نازل ہو چکا ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی شیاطین جن کوشش کرتے رہے کہ وہ آسمانوں سے باتوں کو چرائیں، اور اس کا طریقہ کار بھی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو جب کوئی حکم سناتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی کچھ کاموں پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو اللہ رب العزت جب فرشتوں کو کوئی حکم سناتے ہیں تو اللہ رب العزت کے جلال کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر ایک دفعہ جو ہے وہ ایک سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے، ایک خاموشی سی، ایسے بالکل گم سم جیسے انسان بیٹھا ہوتا ہے، ایسے گم سم سے وہ ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ حکم ختم ہوتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ آپس میں پھر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا حکم سنایا، وہ اس کو بتاتا ہے یہ حکم تھا. اچھا، جیسے ہم کسی بڑے کی سپیچ سننے کے بعد جب ہم نکلتے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا کہ اس نے یہ کہا، یہ پوائنٹ سے یہ کہا. اس طرح فرشتے اللہ رب العزت کا حکم سننے کے بعد باہمی مشاورت کرتے ہیں. وہ جو فرشتوں کی باہمی مشاورت ہوتی ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حکم کے بارے میں، یہ جن شیاطین جو ہیں وہ اس گفتگو کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس گفتگو کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے کچھ ٹیوا لگا کر جو ہے وہ بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پوری وضاحت فرمائی اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقاعدہ صحابہ نے بتایا کہ ایک جن ایسے ہوتا ہے، دوسرا اس کے اوپر ایسے، تیسرا ایسے ایسے ایسے، یعنی یہ ایک دوسرے کے اوپر، ایک جن نہیں جاتا، یہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے لائن بنا کر جن جو ہیں یہ آسمان تک جانے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی ان باتوں کو سننے کے لیے. تو اوپر والا جو سب سے اوپر والا جن ہوتا ہے وہ اگر کچھ سن لیتا ہے، کیونکہ جب ایک لمٹ ہے، جب یہ اس سے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ان کو شعلے سے مار دیا جاتا ہے. ظاہر ہے اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے کہ اب تم اس لمٹ سے اوپر نہیں آ سکتے. تو جب وہ اس لمٹ کے قریب جاتا ہے کوئی بھی جن، تو یہ جن جو ہے آخری یہ سننے کی کوشش کرتا ہے فرشتوں کی بات، اور سنتے ہی جو بھی اس کو سمجھ آتی ہے الٹی سیدھی جو بھی، وہ فوراً نچلے کو بتاتا ہے، نچلا فوراً اس سے نچلے کو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اوپر والے مارے جائیں گے، جو اوپر جو پہنچے ہیں ایک لمٹ تک یہ تو مارے جائیں گے شہاب ثاقب سے اور یہ آگ کے شعلوں سے مارے جائیں گے، لیکن اس مرنے سے پہلے وہ سن کر فوراً نیچے جو ہے وہ بات پہنچاتا ہے، اور نچلا نیچے پہنچاتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو کوئی بچ جاتا ہے وہ نیچے تک بات کچھ کی کچھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بن جاتی ہے. اور پھر یہ بات کہاں پہنچاتے ہیں آگے، پھر یہ بات کاہنوں تک پہنچاتے ہیں. کاہن آپ سمجھتے ہیں نا، کاہن اس کو کہتے ہیں جو یہ آج کل میں اگر کہوں تو یہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم فلاں بات بتاتے ہیں، ہم فلاں بات بتاتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، یہ کاہن ہیں جن کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا، اور فرمایا کہ 40 دن تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی جو کسی نجومی کو یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا کسی نجومی کو ہاتھ دکھاتا ہے. تو یہ کاہن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ جن یہ کسی کاہن کے پاس آتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ ان کاہنوں کے رابطے جنات کے ساتھ ہوتے ہیں، شیاطین جنات کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں.
انسانوں کو کچھ ایسی خبریں یہ بتا دیتے ہیں جن سے انسان سمجھتا ہے او یہ تو بڑا پہنچے ہوئے ہیں، ان کو تو سارا پتا ہے، یہ تو غیب جانتے ہیں. اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. تو وہ جو کاہن ہوتا ہے وہ ایسی کچھ خبریں بتاتا ہے جس سے لوگوں کو اپنا فریفتہ کر لیتا ہے، تو دراصل اسے جنات کی مدد حاصل ہوتی، جنات کا تعاون اسے حاصل ہوتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ ایک بات کوئی جو اس نے ہلکی پھلکی بھینگ اس کو لگی ہوتی ہے وہ آ کر کاہن کو بتاتا ہے. پھر کاہن اس میں اپنی طرف سے 99 جھوٹ شامل کرتا ہے، 99 جھوٹ شامل کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے مریدین کو وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ دیکھنا ایسے ہوگا، دیکھنا فلاں جگہ بارش ہوگی، دیکھنا فلاں کے ہاں بیٹا ہوگا، دیکھنا ایسے ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی ٹیوا جو ہے وہ لگ جاتا ہے، کوئی بات جو ہے وہ صحیح لگ جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جانے یہ پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ یہ جانتا ہے. تو یہ شیطانیت کا ایک پھیلانے کا ایک یہ طریقہ ہے جس کو جنات کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے، جس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے سامنے بیان کر دیا. یہ شیطان جن ہے، لیکن وہ جن جو مسلمان ہو گئے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد جب جنات کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا، تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہیں. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، ہم سب پریشان ہو گئے، اور ہم نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ شاید خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کڈنیپ کر لیا ہے، اغوا کر لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی خطرے میں کا شکار ہیں. بڑی مشکل فرماتے ہیں کہ اب کچھ کر تو سکتے نہیں تھے، رات کا وقت تھا، تو بڑی مشکل ہم نے وہ رات جو ہے وہ گزاری. اور اس کے بعد صبح جب ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ہرا پہاڑی پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے. تو ہم نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں چلے گئے تھے، ہم تو بڑے پریشانی میں رات گزاری. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں جنات کو مسلمانوں کا بھائی قرار دیا، یعنی اسلام کی بنیاد پر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اسی طرح جس طرح انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں جنات مسلمان جنوں کو انسانوں کا بھائی قرار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کا ایک وفد میرے پاس آیا مجھے بلانے کے لیے، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور پھر میں نے ان کو جا کے قرآن سنایا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکامات، دین کی تعلیم، قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری خوراک کیا ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا وہ تمہاری خوراک ہے. پتہ کیا چلا کہ اس سے پہلے بھی، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی وہ جن کھاتے پیتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ان کی خوراک ہڈی متعین نہیں کی، اس سے پہلے بھی جن کھاتے تھے، لیکن مسلمان جو جن ہو گئے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی ہڈی کھانی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا. انسان جو گوشت کھاتے ہیں، ہم جو گوشت کھاتے ہیں، ان سے جو ہڈی بچ جاتی ہے، وہ گوشت جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاتے ہیں، اس پر سے جو ہڈی بچ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو، مسلمان جنوں کو یہ بات کہی کہ وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا وہ تمہاری خوراک ہے، اور وہ جب تمہارے پاس پہنچے گی تو پہلے زیادہ گوشت اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوگا. یہ کیا نظام ہے، یہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. ہمارے ایمان کا ایک حصہ ایمان بالغیب بھی ہے، غیب پر ایمان لانا. یہ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی خوراک یہ ہڈیاں جو ہے قرار دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جانوروں کا جو گوبر ہے، جو انسانوں کے ہاں جانور جو گوبر ہے، ان کا گوبر تمہارے جانوروں کی خوراک ہوگا، یعنی جنات کے جانوروں کی خوراک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استنجا کرتے ہوئے ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ یہ وہ آخری الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنات کی خوراک کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ جا کر جنات کو جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ جا کر جنات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ جنات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں 3 اقسام بھی بیان کی ہیں کہ دنیا جو پیدائش کے اعتبار سے جنات 3 قسم کے ہیں۔ پہلے جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں جن کو جو پروں والے ہیں، جو پروں والے ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ وہ پھرتے ہی رہتے ہیں، بس کائنات کے اندر ان کا دنیا کے اندر بس پھرنا پھرانا ہے، کوئی ان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بس پھرتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے جنات جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں جو سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ چھوٹے ہوتے سنتے آتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 100 سال کے بعد وہ جن سانپ بن جاتا ہے، یا اس طرح کی مختلف باتیں بچوں کو سنائی جاتی تھی نا۔ تو صحیح حدیث میں یہ بات شامل ہے، اور اس پر میں ایک اور دلیل بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنات کی قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی وہ ہے جو انسانوں کی طرح بستیاں آباد کرتے ہیں، شہر آباد کرتے ہیں۔ جس طرح انسان شہر آباد کرتے ہیں، کبھی ادھر رہ لیا کبھی ادھر رہ لیا، یہ مکان بیچ دیا ادھر چلے گئے، وہ مکان خرید لیا ادھر چلے گئے، اسی طرح ایک جنات کی قسم وہ بھی ہے جو شہروں میں آباد ہوتے ہیں، جن کے شہر ہیں، جو ہم سنتے ہیں نا کوکاف جنوں کا شہر، ایسی کوئی بات تو نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ان کے شہر آباد ہوتے ہیں۔ یہ رہتے کہاں پر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بیت الخلاء میں واش روم میں جانے سے پہلے ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اچھا، اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر گندگی والی جگہ پر، یہ شیاطین جنات کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جو مومن ہے وہ تو پاک مسلمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو وہی ہیں جو شہروں میں آباد ہوتے ہیں اور ایک پرسکون سا جس طرح انسان زندگی گزارتے ہیں ایسے ہی گزارتے ہیں، لیکن جو شیاطین جنات ہیں یہ گندگی والی جگہوں پر زیادہ رہتے ہیں، یہ گندگی والی جگہوں پر، اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ واش روم جو ہے، اچھا اب چونکہ واش روم کا ہے تو گندگی والی جگہ ہی، لیکن اب چونکہ اس کا بہت کانسیپٹ چینج ہو گیا، وہ گندگی قائم نہیں رہتی، ایک سیوری سسٹم کے ذریعے سے وہ ختم ہو جاتی، لیکن آپ کچھ دیر پیچھے جائیں تو واش روم کیسے ہوتے تھے؟ گندگی وہیں پڑی رہتی تھی نا، اس کو ایک جمع دار آتا تھا ہر روز صاف کرتا تھا، اور اس سے پہلے کھیتوں میں واش روم بنتے تھے، باہر واش روم بنتے تھے، تو گندگی اس طرح سیوری سسٹم نہیں تھا نا۔ اب تو واش روم سیوری سسٹم ہے، اس لیے وہ گندگی وہاں نہیں رہتی، اس لیے ہمیں وہ والا تصور نہیں ہے کہ یہ گندگی والی جگہ، لیکن اگر آپ کچھ دیر پیچھے جائیں جب واش روم ایسے نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا؟ وہاں گندگی رہتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جنات گندگی والی جگہ پر رہتے ہیں جو شیاطین ہیں، اس لیے واش روم میں جانے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں کے اور خبیث جننیوں کے۔ تو مذکر اور مؤنث کا کانسیپٹ جس طرح انسانوں کے اندر ہے، اسی طرح مذکر اور مؤنث کا کانسیپٹ جو ہے یہ جنات کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے، میں نے اس پہ تحقیق کی، حدیث تو ضعیف ہے لیکن بہرحال میں اس کا مفہوم آپ کو سنا دیتا ہوں، جو کہ دوسری روایات سے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے آخر میں کہ جنات کے ہاں جو اولاد بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے جس طرح انسانوں کے ہاں اولاد ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تخلیق جنات کی ہوتی ہے وہ انسانوں کی بنسبت 9 گنا زیادہ ہے، یعنی اگر انسان 1% ہے، 1 بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کے ہاں، تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک
تعداد کی کثرت بھی جنات کی اس حدیث سے جو کہ ہمیں پتہ چلتی ہے. اور اس پہ کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ کیا ہیں؟ وہ دیکھیں ایک ایسی مخلوق ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اب جس طرح وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، یہ تو قرآن میں واضح ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا. اچھا، اب انسان کو بھی تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے نا. ہم عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے تو ان کو جہنم کا عذاب کیسے ہوگا، وہ جنت میں کیسے جائیں گے، وہ تو آگ ہی ہے، وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، آگ تو سب کچھ جلا دیتی ہے، کیسے ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن کر کیسے رہ سکتے ہیں، آگ تو آگ ہے. نہیں، ایسا نہیں. ہم بھی تو مٹی ہیں نا، لیکن کیا ہمارا یہ وجود مٹی جیسا ہے؟ نہیں، ہماری ابتدا مٹی سے ہوئی ہے. انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے، لیکن ہم مٹی جو ہے وہ ہمیں تکلیف بھی دیتی ہے. ہمارا جسم وجود جو ہے وہ مٹی کا نہیں، ہم مٹی کو پکڑتے بھی ہیں. ہمارے ہاں بھی اسی طرح تمام سسٹم جو ہے وہ ہماری ضروریات بھی ہیں، ہماری خوراک بھی ہے، ہماری قضاء حاجت بھی ہے، ہمارے ہاں مؤنث کا کنسیپٹ بھی ہے، اولاد کا کنسیپٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے نا. حالانکہ ہم مٹی سے بنے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ یار مٹی تو کچھ بھی نہیں ہوتی، مٹی تو خاک ہوتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو کچھ نہیں. اسی طرح جنات آگ سے بنے ہیں، تخلیق ان کی ابتدا آگ کی ہے، لیکن اب ان کا وجود کیسا ہے اس بارے میں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. لیکن کچھ ایسی طاقت اللہ رب العزت نے ان کو دی ہوئی ہے. تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے. تو نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ایسے آگے ہو کے، جیسے کوئی انسان چیز پکڑتا ہے نا، ایسے آگے ہو کے آپ نے کوئی چیز پکڑنا چاہی اور پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. تو اب یہ ایک ایسا عمل تھا نماز میں پہلے کبھی نہیں کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھتے ہوئے آپ کچھ آگے ہوئے تھے پھر پیچھے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جن شیطان آیا تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ پکڑا ہوا تھا، وہ میرے اوپر پھینکنا چاہتا تھا. تو میں نے اللہ کی پناہ مانگی اس سے، وہ مجھ پر قابو نہیں پا سکا، اور میں نے چاہا کہ میں اس کو آگے ہو کے پکڑ لوں، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی تھی، اور ان کا یہ ایک خاصہ تھا کہ جیسی بادشاہت اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، ایسی بادشاہت کسی اور کو نہیں عطا کی. تو جنات پر حکمرانی اور تسلط اللہ رب العزت نے انبیاء میں صرف کس کو عطا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو. تو فرمایا اگر میں بھی اس پر تسلط کر لیتا تو پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا خیال مجھے ذہن میں آ گیا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. حتیٰ کہ نبی نے فرمایا کہ میں اس کو یہ درخت کے ساتھ باندھ دیتا، کسی کے چیز کے ساتھ باندھ دیتا، ستون کے ساتھ، بچے اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. تو اس حدیث سے علماء نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو وہ جن آگ ہوتے ہیں نا، لیکن اس نے آگ پکڑی ہوئی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح انسان مٹی سے بنا ہے لیکن مٹی پکڑتا ہے، یہ ایک وجود اور طرح کا ہے، مٹی اور چیز ہے. اسی طرح جن اگر آگ سے بنے ضرور ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آگ ہی آگ ہے یا وہ آگ ہی جل رہی ہے بس، نہیں، ان کا ایک وجود ہے، کیونکہ اس نے آگ پکڑی ہوئی تھی. جس طرح ہم مٹی کا ایک روڑا جو ہے، مٹی کا ایک ڈھیلا جو ہے وہ ہم پکڑ لیں، تو اگر وہ آگ ہی آگ ہوتے تو اس کو پکڑنے کی ضرورت تو نہیں تھی، وہ تو اپنا ہاتھ ہی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا تو وہ جلانے کے لیے یہی کر سکتا تھا. تو اس حدیث سے علماء یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا وجود آگ ہی آگ ہے اور آگ ہی نکل رہی ہے اس میں سے، یا وہ آگ ہی بنے ہوئے ہیں. نہیں، آگ سے تخلیق ہوئی ہے، لیکن اب ان کا وجود کیسا ہے یہ بات کچھ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. ہاں، لیکن یہ اختیار ان کے پاس بھی ہے، یہ طاقت بھی جنات کے پاس ہے کہ وہ اپنے آپ کے روپ دھار سکتے ہیں، اپنے روپ جو ہے وہ دھار سکتے ہیں. یعنی جنات انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے، جب آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کے اوپر حفاظت کے لیے نگران مقرر کر دیا تو اس میں سے روزانہ جو ہے کچھ چوری ہو جاتا تھا. مختصر وقت قلیل ہے، مختصر یہ مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے. بالآخر انہوں نے گھات لگایا اور انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چور کو پکڑ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اس چور نے یہ کہا کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اس کے بعد تمہارا مال چوری نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے بتایا، اس نے کہا کہ جب بھی تم آؤ اپنے حفاظت کے لیے یا اپنے بستر کی طرف تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہارا مال چوری نہیں ہوگا، اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن شیطان تھا، وہ جھوٹا تھا، شیطان تھا، لیکن جو تمہیں بات بتا کر گیا ہے وہ بات سچی ہے، وہ بات سچی. کیا مطلب؟ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان انسانی شکل میں آیا، انہوں نے اس کو پکڑا بھی، اس کو دیکھا بھی. اس کا مطلب کہ جنات کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ انسانی روپ باقاعدہ دھار لیتے ہیں. اور غزوہ بدر میں سراقہ بن مالک کے روپ میں ابلیس شیطان جو ہے وہ باقاعدہ غزوہ بدر میں کفار کی جانب سے شریک ہوا تھا، لیکن جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا. اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، وہ وہاں سے بھاگ گیا. اسی طرح وہ سانپ والی روایت تو میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کر دی ہے کہ جنات جو ہیں وہ سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. اس کا ایک واقعہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین بھی کی ہے کہ اگر تم کوئی کالا سانپ دیکھو تو 3 دفعہ اس کو متنبع کرو، اس پر پہلے حملہ نہ کرو، 3 دفعہ اس کو متنبع کرو کہ اگر وہ جن ہے تو چلا جائے، اگر وہ جن ہے تو چلا جائے. 3 دفعہ اس کو متنبع کرنے کے بعد کالا سانپ اس کے پھر 4تھی مرتبہ اس کے اوپر حملہ کرو. یہ واقعہ یوں پیش آیا، غزوہ احزاب میں ایک نوجوان تھا، اس کی نئی شادی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کچھ رخصت لے کر چلا گیا. نئی شادی ہونے کا یا میں ذرا گھر سے اپنی بیوی سے مل کے آتا ہوں. تو جب وہ گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی دروازے پہ کھڑی ہے پریشان. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اندر سانپ ہے. تو جب وہ اندر داخل ہوا تو اندر ایک کالا سانپ تھا، تو اس نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے اس پر حملہ کیا، دونوں مر گئے. روایت میں آتا ہے کہ پتہ نہیں لگا پہلے کس کا وار ہوا، لیکن دونوں ہی مر گئے، سانپ بھی مر گیا اور وہ بھی مر گیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ جن تھا. وہ جو سانپ تھا وہ کون تھا؟ وہ جن تھا. اس نے اس کے اوپر حملہ کیا جن، اور اس نے اس کے اوپر حملہ کیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین بھی صحابہ کرام کو کر دی کہ اگر کوئی کالا سانپ دیکھو تو 3 دفعہ اس کو متنبع کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا جائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالا جو کتا ہوتا ہے بالکل کالا جس پر کوئی اور داغ نہ ہو، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنات جو ہیں وہ مختلف روپ دھار سکتے ہیں. انسان کی شکل میں آ گئے، سانپ کی شکل میں آ گئے، کتے کی شکل میں آ گئے، اس اور بھی کسی شکل میں جو ہے وہ جنات جو ہے وہ آ سکتے ہیں. احتیاطی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام طور پہ یہ جو بل ہوتے ہیں، سوراخ، کسی درخت میں آپ نے سوراخ دیکھا، کسی پہاڑ میں آپ نے سوراخ دیکھا، تو اس طرح کے سوراخوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کرنے سے منع فرمایا. کوئی اس طرح کے سوراخوں میں بول نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر جنوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جنات وہاں پر رہتے ہیں. اور اسی طرح پانی میں بھی جنات رہتے ہیں، یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے. سمندر، خیر ہمارا تو سمندر سے اتنا تعلق نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ جائے تو سمندروں میں تو اس بات کی بھی احتیاط جو ہے علماء کرام بتاتے ہیں کہ سمندر میں تنہا انسان کو نہیں نہانا چاہیے، ایک ویرانہ، کیونکہ ویرانے سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ سمندر کے اندر جنات رہتے ہیں. اور یہ مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت کا تخت جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا.
پھر اللہ رب العزت نے خلق سبع سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت اپنا ٹھکانہ 7 آسمان سے اوپر عرش کے اوپر لے گئے۔ جب 7 آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تو ہمیشہ سے کان عرشہ علی الماء، اس وقت پانی کے اوپر عرش تھا۔ تو جب شیطان کی پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے نافرمانی کی اور یہ انسان کے ساتھ اس کا یہ ٹاکرا ہو گیا، تو پھر شیطان نے اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا جو تخت رکھا وہ اس نے سمندر کے اوپر رکھا ہے۔ اس وقت ابلیس شیطان کا جو مین آپ ٹھکانہ کہہ سکتے ہیں، جو اس کی مین ایک کابینہ اور ایک رہائش گاہ، اور جہاں پر وہ سارے کام، اور وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک اس کی کابینہ بیٹھتی ہے، مجلس ہوتی ہے، وہ بندے بھیجتا ہے، وہ آ کے بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ جس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہوتی ہے وہ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ یہ ساری روایات ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ اس وقت پانی کے اوپر، ابلیس جو ہے وہ پانیوں کے اوپر رہتا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بہرحال جنات جو ہیں وہ یہ طاقت رکھتے ہیں، وہ یہ سارے معاملات رکھتے ہیں کہ حیات جو ہے وہ بدل لیں، اور جنات یہ بھی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جنات یہ بھی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جس کا مشاہدہ تو آپ نے بہت سے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، جو لوگ یہ کام اس فیلڈ میں ہیں وہ جانتے ہیں، بتاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جس کے بعد کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ دلائل اور بھی ہیں، لیکن یہ حدیث چونکہ بہت دو ٹوک بات سمجھا دیتی ہے، اس لیے میں اسے ایک حدیث کو بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جو ہے اس کو دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں، یعنی اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، دیوانہ سا ہو جاتا ہے، پاگل سا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات پڑھے۔ آپ نبی تھے اور آپ کا مقام تو بہت بلند، آپ نے اس کو جو بھی دم کرنا تھا کیا، تو اس بچے نے قے کی، اس بچے نے قے کی، اور جب وہ اس نے قے کی تو وہ ایک چھوٹے، وہ جو بھی مواد اس میں سے نکلا، وہ ایک چھوٹا کالا کتے کا بچہ بن کر وہاں سے بھاگ گیا۔ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان جن تھا جو اس کے اندر تھا، اور یہ نکل کر بھاگ گیا ہے۔ تو اس حدیث سے و اس حدیث کو اس کے شواہد کی بنیاد پر علماء اکرام نے صحیح قرار دیا، یہ واقعہ صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ اس سے اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جنات یہ طاقت بھی رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ انسان کے جسم میں خون کے گردش کرنے کی طرح گردش کرتا ہے۔ وہ کس طرح داخل ہو جاتا ہے، کیا کیفیت ہے، وہ کیسے کرتا ہے، یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ کیوں مخلوق ہی وہ عجیب سی ہے، لیکن وہ انسان کی جسم کے اندر ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے اور اس کو بیمار کرتا ہے۔ اور یہ سارے نام، آسیب، سایہ، اور اسی طرح باہر کی چیزیں بعض لوگ کہتے ہیں، اور اسی طرح کوئی حمزات کہہ دیتا ہے، یہ سارے نام بیسیکلی جن ہی ہیں۔ بیسیکل جن کا لغوی معنی بھی ہوتا ہے نہ نظر آنے والی چیز، جن کا، اس کو جن بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نہ نظر آنے والی چیز جو ہے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے نام جو ہم سنتے ہیں یہ بیسیکلی ان کا ایک ہی ہے کہ وہ جن کے بارے میں ہی یہ تصور جو ہے یہ ہے، اور ان کی طاقت جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ آپ جو ہے وہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ، قال عفریت من الجن، جب جنوں میں سے ایک نے کہا کہ میں اس تخت کو، حضرت سلیمان علیہ السلام، لمبا واقعہ میں اشارہ کر دینا بتاتا ہوں، طاقت بیان کر رہا ہوں کہ جنات کی بہرحال اتنی طاقت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کے بارے میں کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ آئے، تو قال عفریت من الجن، تو ایک جن جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنی طاقت بہرحال جنوں میں موجود ہے کہ وہ کیسے کیا ہے وہ لے آئے. لیکن وہ تو ایک بات کی بات ہے کہ اس کے بعد پھر وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا. اس کے بارے میں کوئی بات واضح نہیں ہے کہ وہ جن تھا یا انسان تھا. زیادہ راجح قول ہے کہ وہ انسان تھا اور اس کے پاس علم تھا. لیکن چلے وہ تو ایک خاص تھا نا, وہ تو ایک خاص تھا. لیکن جن تو عام تھا, یعنی جن کی طاقت تو عام تھی کہ وہ حضرت سلیمان السلام کے کھڑے ہونے سے پہلے تخت لا کر وہاں پر پیش کر سکتا. تو اتنی طاقت جو ہے وہ جنات کی ہے. لیکن ان کی آپ کمزوری دیکھ لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ کام کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کوائے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چھڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے نگرانی کر رہے. ایک چھڑی کے ساتھ, جس طرح بزرگ کوئی ہو جائے, ایک چھڑی کے ساتھ, یہی چھڑی سمجھ لیں کہ ایسے کھڑے ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں بس حضرت سلیمان علیہ السلام. اچھا, اللہ رب العزت نے یہ سورہ سبا آیت نمبر 19 میں آیت نمبر 14 میں یہ بات فرمائی, فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ. اب جن کام کر رہے ہیں, جنات, یعنی میں بیان کرنے لگا ہوں جنات کا علم کتنا ہے یا اختیار کتنا کو ہے. اب جنات کام کر رہے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے کھڑے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما قضینا, جب ہم نے فیصلہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا, یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے کھڑے وفات پا گئے, ایسے کھڑے وفات پا گئے. جن کام کر رہے ہیں, حتیٰ کہ جس وقت دیمک نے تاکلو من ساتہ, دیمک نے نیچے سے حضرت سلیمان اسلام کی چھڑی کو کھانا شروع کیا, اور اس دیمک کی وجہ سے حضرت سلیمان اسلام کی چھڑی جو ہے یہ ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان اسلام گر گئے. سہارا تھا اس کا, گر گئے. تب جنوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے. اس کی وجہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جنہوں نے کہا ہو اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو یہ کام اتنی دیر نہ کرتے رہتے. حضرت سلیمان السلام کا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ وفات پا گئے. تو بات کیا کر رہا ہوں, پاس ہی کھڑے تھے نا, لیکن کوئی غیب گوب جن بھی نہیں جانتے. یہ بات بھی قرآن مجید نے ہمارے سامنے واضح کر دی. بہرحال وقت قلیل ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس جمعے کو اس موضوع کو ہم اگلے جمعہ بھی لے کر جائیں, انشاءاللہ اگلے جمعہ کوئی اور موضوع. لیکن یہ ایک اتنی گفتگو الحمدللہ ہم نے آج کی اس مختصر لیکچر میں سمجھ لی ہے, جس کے بارے میں کم از کم ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے, ان کی طاقت کیا ہے, کتنے کو اختیارات ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے, ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ کیا ہے, اور ان پر موت بھی طاری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک حدیث میں دعا کی ہے, اللہ رب العزت اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والانس والجن یموتون. اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں تیری عزت کے ساتھ, وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں, الذی لا یموت, جس پر کوئی موت نہیں, والانس والجن یموتون, اور جن اور انسان مرتے ہیں, جن بھی مرتے ہیں. کیسے مرتے ہیں یہ علم ہمیں نہیں دیا گیا. ایک آخری بات کر کے جو ہے وہ بات کو ختم کرتے ہیں, اور یہ بات جو ہے یہ نچوڑ ہے علماء کرام کا, یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے یا قرآن میں نہیں ہے, لیکن علماء کرام جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے قرآن و حدیث کو نچوڑ نکالا یا جنہوں نے تجربات کیے, مشاہدات کیے, انہوں نے یہ کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ عام طور پہ علامات یہ ہوتی ہیں کہ جس آدمی کے یہ شولڈر پر, یہ کندھوں پر اور یہ ہڈی بیک بون جسے ہم بولتے ہیں, اس پر بوجھ رہتا ہو, جس کے ان چیزوں کے اوپر بوجھ رہتا ہو, اسے جنات کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. عام طور پر اگر آپ کو اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہو, سیڑھیاں اترنے کی آواز, چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز, تو جنات کا معاملہ ہوتا ہے. اچانک گھر سے خوشبو آ جائے یا اچانک گھر سے بدبو آنا شروع ہو جائے تو وہ بھی جنات کا معاملہ ہوتا ہے. رکھی ہوئی چیزیں غائب ہو جائیں, الماری میں چابیاں رکھی غائب ہو گئی, سوٹ رکھے غائب ہو گئے, اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو بھی یہ جنات کا معاملہ ہوتا ہے. ایسی کوئی بیماری جو کسی ٹیسٹ میں نہ آتی ہو, یعنی انسان ٹیسٹ کروا تھک جائے, پتہ نہ لگتا ہو کہ یہ کون سی بیماری ہے, تو اس پر بھی جو علماء کرام اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی جنات کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح کوئی خارق عادت کام انسان کی زندگی میں اگر ہونا شروع ہو جائیں, اور انہونیاں
جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں تو اس سے بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی صاحب علم شخص سے رابطہ، ایسے سگودے والے پیر سے نہیں رابطہ کرنا، کسی صاحب علم شخص سے رابطہ کریں جو متقی پرہیزگار ہو، اور اس کے بعد آپ جو بھی قرآن مجید پڑھیں یا جو بھی وہ تجوید کرے وہ پڑھے تو وہ جو ہے معاملہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا. وقت قلیل ہے، میں وقت کی پابندی کا آپ کو پتہ ہے بہت خیال رکھتا ہوں، لیکن یہ ایک آخری بات ہے. موضوع ایسا ہے بہرحال کہ اس پہ ہم جتنا مرضی طول دے لیں، لیکن یہ ایک آخری بات ہے، یہ بڑی عمل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی سن لیجئے. تاخیر کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ جن شیاطین جو ہیں عام طور پر یہ انسانوں پر کس وقت حملہ آور ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت سورج مغرب کا جو ہم وقت کہتے ہیں نا، شام کو جب سورج غروب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، یہ شیاطین کے پھیلنے کا، زمین میں پھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اور اس پر احتیاطی تدبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس وقت اپنے مویشیوں کو بند کر لیا کرو، اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لیا کرو. عام طور پہ آپ دیکھیں بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا، اس بات کا خاص خیال رکھیں، اپنے بچوں کو یہ تلقین کیا کریں کہ مغرب ہونے سے 5-10 منٹ پہلے وہ اپنے گھر میں آ جائے. مغرب ہونے سے کم از کم 10 منٹ پہلے، مغرب کی اذان ہونے سے 10 منٹ پہلے وہ لازماً گھر میں ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جب مغرب غروب آفتاب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ شیطان پھیلتے ہیں اور اس وقت یہ انسانوں کے اوپر پھر حملہ آور جو ہے وہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مویشی بند کر لو، اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو لاک کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. اپنے گھروں کو مغرب کے وقت بند کر لیا کریں، دروازہ بند کر لیا کریں، اور صرف بند نہ کیا کریں بلکہ بند کرنے سے پہلے، بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان اس گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتا. مطلب کہ اس گھر کے کسی بھی فرد پر شیطان جو ہے وہ حملہ آور اس وقت نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ جب اندھیرا پورا چھا جائے، حتیٰ کہ جب اندھیرا پورا چھا جائے پھر یہ خطرہ جو ہے یہ ٹل جاتا ہے، پھر یہ جو بھی جہاں سے گزرنا یہ گزر جاتے ہیں حتیٰ کہ اندھیرا پورا چھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ احادیث کی ان روشنی میں کم و بیش یہ آپ کہہ لیں آدھا پونا گھنٹہ جو ہے یا 1 گھنٹہ احتیاطاً کہہ لیں کہ یہ جو 1 گھنٹے کا مغرب سے پیریڈ ہوتا ہے یہ ڈینجرس ہے شیطان کے حملہ آور ہونے کے لحاظ سے. اور ایک آخری تلقین اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر سویا کرو. برتن ڈھانپ کر، اگر ڈھانپ نہیں سکتے تو ان کو الٹا کر دیا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اپنے دیے بجھا کر سویا کرو. اب چونکہ لائٹ سسٹم ہے، دیا بجھانے کی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی تھی کہ دیا جو ہے اس سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور گھر کو جلا دینے کا خطرہ ہوتا ہے. ہیٹر وغیرہ یا کوئی آگ جو ہے رات کو جلتی ہوئی چھوڑ کر نہیں سونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیاطین کے حملوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے.